الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگو تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لامحدود درود ہوں میرے اور آپ کے آقا سیدنا احمد المجتبی محمد المصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا پاک ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو معزز سامعین کرام، روزے کو سمجھنا بڑا کمال ہے، اس کی فضیلت ہر کوئی بیان کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص خالص اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور وہ شام کو جب افطاری کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے اور اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ اور خاص روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ لگا دیا کہ وہ روزہ داروں کے لیے ہے۔ ہر خالص اللہ کے لیے روزہ رکھنے والا روزہ دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور
مزید تفصیلات جیسا کہ ہم لوگ بارہا سنتے ہیں کہ روزہ رکھنا صحت کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، بچاؤ ہے، انسان کو گناہوں سے بچانے والی چیز روزہ ہے۔ یہ تمام تفصیلات بیان کی گئی، اور رمضان مبارک کا یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کے 3 حصے بنائے گئے۔ ایک مہینہ رحمت کا ہے، دوسرا ایک دہا رحمت کا ہے، یعنی پہلے 10 دن رحمت کے سمجھے، پھر دوسرے 10 دن مغفرت کے سمجھے، اور تیسرے 10 دن آگ سے خلاصی۔ حتیٰ کہ یہ 30 دن گزر جانے کے بعد، رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر جانے کے بعد، کوئی مہینہ 29 کا پڑتا ہے، کوئی مہینہ 30 کا۔ بالآخر جب رمضان کا مہینہ گزر جائے اور شوال کی پہلی تاریخ پیدا ہو، جسے ہم عید الفطر کے نام سے خوشیوں کا دن مناتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال رہا کہ رمضان میں برکت ہے، شوال میں برکت ہے۔ ایسا خیال نہ کریں، شوال کی پہلی تاریخ ہی آپ کی عید کا دن مقرر کیا گیا، اور وہ دن ہے کہ اگر آپ اس میں عید گاہ پہنچے، آپ نے روزے رکھے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کا کام کیا، تو آگ سے خلاصی کا پروانہ آپ کو دینا ہے۔ آپ کو دینا ہے سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے کہ آپ کو آگ سے نجات مل گئی ہے، بخشش کا پروانہ دینا ہے۔ تو عیدگاہ پہنچ کر جب عید کی نماز سے آپ فارغ ہو کر واپس ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام وہ پروانہ لے کر کے پہنچتے ہیں، اور جس کی بخشش ہو گئی ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ شخص عید کی نماز پڑھ کر واپس آئے تو اس کے آنکھوں سے باریک آنسو ہوتے ہیں، وہ خوش ہو کر کے اللہ کی بارگاہ سے کہ اللہ میری عبادات کو قبول کر لیا، یہ خیال اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل و دماغ کے اندر۔ جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں کا معنی لیا تو لوگوں کو فہم نہیں آتا کہ جبرائیل علیہ السلام کیسے آئیں گے، ہم کو پروانہ کیسے دیں گے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کا ایک تذکرہ بھی کر دوں کہ جبرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو فرشتہ ہے وہی لاتا ہے، وہ آپ کے دل پر اترتا ہے۔ کوئی خیاسی بات نہیں ہے، ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پروانہ دینے کے لیے کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئیں گے، ہم سے مصافحہ کر کے ہم کو دیں گے، یا دل میں اتر جائیں گے، یہ بڑا کمال ہے۔ لیکن وحی لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترنے کی آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے۔ ویسے جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مرتبہ جب ملاقات کرتے تو کسی صحابی کا چہرہ لے کر کے آتے، یہ سب تو آپ لوگوں نے سنا ہے۔ بہرحال یہ مبارک وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی صبح، شام، دوپہر بغیر وقت دیکھے کہ اللہ جب چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، اور بغیر گنتی کے معاف کرتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس سے پانے کے لیے رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے کہ اللہ ہم کو رجب اور شعبان میں برکت دے، اور ہم کو رمضان میں پہنچا دے، چونکہ رمضان میں اگر کوئی مرتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جانے والی احادیث ملتی ہیں، بشرطے کہ وہ مسلمان۔ تو معزز سامعین کرام،
اب جہاں مسلمان کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کون مسلمان نہیں. تو مسلمان بے شمار لوگ ہیں، مسلمان بے شمار لوگ بنتے ہیں، لیکن ایمان پانے والے اس میں سے کتنے ہیں یہ سب. اب لوگوں کا خیال ہوا کہ مسلمان تو ہیں، کیا ایمان والے نہیں ہوں کیا؟ ذہن میں رکھیے، ایمان اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ اس کے دل میں اتارتا ہے ایمان. اب اسلام تو سر عام ہے، یہ سلامتی کا راستہ. سے لوگوں نے کہا اللہ کے نزدیک بھی دین جسے کہتے ہیں وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. ذہن ذرا کھولیں، ہماری باتوں کو غور کر کے پکڑیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام اور ایمان میں کیسے تمیز کی جاتی ہے. اسلام جسے کہتے ہیں اسے اپنائے بغیر آدمی گمراہ ہے. دیکھیے مذاہب الگ ہیں. جیسے مذہبوں کو دیکھا جاتا ہے، کوئی کسی مذہب کا آتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرنے والا ہوتا ہے، کوئی بتوں کا پرستار ہے، کوئی مورتیوں کا پرستار ہے، کوئی کسی جانور کا پرستار ہے، کوئی ستاروں کا پرستار ہے. اس طریقے سے مذاہب بے شمار ہیں، بے شمار مذاہب ہیں. لیکن دین جسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا بڑا کمال ہے. دین اسلام، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. تو جو دین اسلام ہے اسے سمجھنا پہلے کمال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد افلح من اسلم، جس نے اسلام قبول کیا وہ کامیاب ہو گیا. اب اسلام کو قبول کیا جاتا ہے، آدمی اٹھا لیتا ہے اسلام کو، وہ ایک راستہ ہے، اس راستے کو میں نے اپنا لیا، وہ طریقہ میں نے اپنا لیا. اب اس کے اندر جیسے ہی آدمی قدم رکھے تو اسے پہلے پاکی سکھائی جاتی ہے کہ تو اپنے آپ کو پاک کر. اب پاک کرنے کے لیے اسے ایک کلمہ دیا گیا جس کے بغیر وہ پاک ہوتا نہیں. وہ کلمہ طیب ہے. اول کلمہ طیب بچوں کو تک ہم پڑھاتے ہیں کہ پہلا کلمہ پاکی کا جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے آئے ہوئے ہیں. اس بات کو مان لینا اور اس طریق کے اوپر قائم رہنا. اب چلیں کہ میں آپ کے سامنے اسلام کو مزید کھول دوں. بہترین اسلام بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. بہترین اسلام لوگوں کو سلام کرنا، کھانا کھلانا، بہترین اسلام. اور بہترین مسلمان وہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان بچ جائیں، وگرنہ یہ مسلمان اچھا مسلمان نہیں ہے جو کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے تکلیف پہنچا دے تو اچھا مسلمان نہیں. مسلمان سچا وہ ہے جس کی زبان قابو میں رہے، دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، اور جس کے ہاتھ سے کسی قسم کی تکلیف اپنے بھائی کو نہ پہنچے. جہاں یہ باتیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سنی تو کسی کا وعدہ کیا تو زبان دے دی ہے، اس کے لیے اپنی جان چلی جائے. بہت واقعات ملیں گے آپ کو کہ اسلام میں جیسے قدم رکھا تو اس کے اندر
اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو کھول دیا ہے، گویا اس کے دل کے اندر ہمدردی رکھتی ہے اسلام کی نسبت کو، کہ ایک مسلمان ایک بھائی دوسرے بھائی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ حضور کا وہ امتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ حضور کی امت کو کوئی حقیر نگاہ سے دیکھے تو وہ خود حقیر ہے۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں۔ دین اسلام جو ہے اسے سمجھنے کے لیے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بات آتی ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، محبت میں گردن کٹانے کی جگہ پر پاؤں رب جمانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ محبت میں اپنے آپ کی گردن کٹا لینے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے۔ یہ پہلا مصرع ہے علامہ اقبال کا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ اتنا آسان سمجھ گئے لوگ کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان جسے کہتے ہیں وہ جیسے ہی رکھتا ہے قدم اسلام پر تو اس کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اس کی راہ کے لیے، ایمان کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، تقویٰ کے لیے، اپنے قرب کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنے دیدار کے لیے۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ہے کوئی جو ادھر قدم بڑھائے تب تو بات چلیں کہ میں مزید اور آگے چلوں۔ پہلے اسلام کو ایک نظریے سے پہلے پہچان، پھر آگے چلیں۔ جب لوگوں نے یوں ہی خیال کر لیا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم ایمان والے ہو گئے ہیں، تو یہ بڑی عجیب باتیں ہیں۔ اسلام کی چند خصوصیات ہیں، چند ارکان ہیں جس کو حاصل کیے بغیر انسان کا اسلام مضبوط نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جن باتوں کو بتایا ہے اسے آپ سامنے رکھیں۔ کئی بار آپ نے سنا ہوگا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 پلر۔ پہلا شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جیسا کہ عرف عام میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دل سے اقرار کرے، دل سے مان جائے اور زبان سے اسے ادا کر کے دکھائے، یعنی زبان سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس بات کو وہ قبول کر لے اور اس کے اوپر قائم رہے، یہ پہلا فریضہ ہے۔ پھر دوسرا فریضہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا۔ تیسرا ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا دینا۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ وحج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ یہ 5 باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون بتایا۔ اب اس میں سے ایک ستون بھی ہمارا کمزور ہو تو ہماری جو اوپر کی عمارت ہے، دین اسلام کی جو بلڈنگ ہے، اس کا پایا ایک اگر کمزور ہوا تو پھر کیا کریں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دیوار ذرا ڈگمگائے تو بلڈنگ کا انجام کیا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے ان 5 ستونوں کو جو بیان کیا، اسے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لانے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام، جو ایک انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ مسئلہ ذہن میں رکھیں، کیا کہ وہ دل میں اترنا ہے یا انسان کی شکل میں آنا ہے، سب مسائل آپ کے سامنے آ جائے۔ حضور علیہ السلام کی بعض صحابہ کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام جلوہ کرتے، کبھی کسی اور انسان کی شکل میں آتے، جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کردہ حدیث ہے
کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور کی بارگاہ میں تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جو ہم میں سے تھا نہیں، اور اس کے چہرے پر سفر کے علامات بھی نہیں ہیں، سفر کی نشانیاں بھی نہیں ہیں، کہ کوئی دور سے آتا ہے، اب ہمارے گاؤں کا ہے تو ہم پہچانتے ہیں، اب ہمارے گاؤں کا آدمی نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا دکھ رہا ہے، تو باہر سے آنے والا اس کے اوپر سفر کے تو کچھ اثرات ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے سفر کے اثرات بھی نہیں ہیں، ایک دم فریش ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے حضور کے سامنے 2 گھٹنے اپنے لگائے اور حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، ایسا جیسے کسی استاد کے سامنے ایک طالب علم بیٹھتا ہے، ادب کے ساتھ، جیسا آپ نماز میں بیٹھتے ہو سجدے کے لیے، تو ویسے جبرائیل علیہ السلام آئے اور بیٹھ گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ دیکھیں دین کو کس طریقے سے پہنچایا جاتا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے سوال کیا حضور سے کہ اسلام کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 باتوں کو گنا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام ہے۔ تو آنے والے نے کہا صدقت، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ نے سچ کہا۔ صدقت کا معنی سمجھیں، آپ نے سچ کہا، میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کی سچائی پر گویا میں گواہ ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے دل کی کیفیت کا اظہار کیا، فرمایا اللہ کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہونے کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، کہ اللہ کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کے پیغمبروں کو ماننا، پھر اس کے ساتھ تقدیر کی جو اچھائی برائی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہونے کو ماننا، پھر ہمیں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو ماننا۔ تو انہوں نے اس بات کو سن کر کہا صدقت، میں نے آپ کی یہ بات کو بھی قبول کر لیا۔ تو پہلے پوچھ رہے ہیں سوال اسلام کا، دوسرا سوال ایمان کا، پھر تیسرا انہوں نے سوال کیا احسان کیا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر ایک آیت ہے، بڑی مبارک آیت، جسے مترجم حضرات سمجھ نہیں پاتے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے سامنے بات بتائی گئی، لیکن احسان سے ناآشنا ہوئے یہ لوگ جو ترجمہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ جس کا جتنا فہم دیتا ہے وہاں تک وہ ترجمہ کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، لیکن اس کی حکمت کو پہچاننا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ حکمت دے دے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں حکمت دے دیا اس کے ہاتھ میں سب سے بڑی اچھائی اس کے حوالے کر دی۔ کوئی سمجھے اس کو بہت مشکل ہے، یہ حکمت کو سمجھنا بڑا کمال ہے۔ یہی تو ہے کہ جہاں مترجم حضرات ہوتے ہیں، مفسرین کرام ہوتے ہیں، اپنے انداز کے اوپر لکھتے ہیں، جہاں تک ان کا فہم دوڑتا ہے، جہاں تک ان کا علم ہے، کتابوں کی طرف رجوع ہوتے ہیں، تو اس میں سے یہ سب دیکھتے ہیں
لیکن بڑا کمال کچھ ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے 2 منٹ کے لیے تو اس کو رکھوں گا کہ آپ اس کی حکمت سے آشنا ہوں۔ اس لیے حکمت کو اگر پہلے سمجھنا ہے تو میں آپ کے سامنے وہ بھی کھول دوں۔ اللہ کے رسول اب انسان کے خواب، دیکھیے 3 حصوں کو سمجھنا بڑا کمال ہوتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ ان تینوں چیزوں کو سمجھنا بڑا کمال ہے۔ اب یہ اس طریقے سے اللہ کے رسول کو بیان کرتے ہیں کہ وہ ماضی میں ہیں۔ جیسے اللہ کو انہوں نے اپنے سے بہت دور کیا، سنا کہ اللہ آسمانوں پر ہے تو انہوں نے خیال کیا کہ وہ بہت دور ہے۔ اللہ دور نہیں ہے، اللہ نے فرمایا میں تم سے ایک دم نزدیک ہوں، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، اللہ نے فرمایا تمہاری دھڑک کے رگ سے بھی نزدیک ہوں، تم جہاں رہتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سب باتیں اللہ بیان کرے۔ اب جہاں اسے اوپر کا درجہ دیا گیا تو لوگوں نے خیال کیا کہ وہ اللہ اوپر ہے، یہاں اس کا کیا کام؟ اور اس طریقے سے وہ اللہ کو دور کرتے کرتے اسے ماضی میں لے چلے اور اسے مستقبل سمجھا، حال کو انہوں نے نہیں سمجھا۔ اب اللہ کیا ہے؟ اب اللہ ہے کہاں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب لوگوں نے پوچھا، حدیث پر غور کریں، این اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہاں ہے اللہ کے رسول؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی قلوب العباد، وہ بندوں کے دلوں میں ہے۔ کبھی جھانک کے دیکھیے مولانا، تاکہ آپ کو تفسیر سمجھ میں آئے، قرآن کا حکمت سمجھ میں آئے، چمکتا قرآن آپ کو سمجھ میں آئے۔ آپ نے حرفوں کو سمجھ لیا قرآن، یہی تو بات تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اس سے پہلے جو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی وہ امام بھی تھی، وہ رحمت تھی ان کے لیے۔ جب وہ کتاب لے کر کے آئے، لوگوں کے سامنے رکھا تو کتاب کو ان لوگوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر تذکرہ کیا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، یہ تورات ہم نے تورات والوں کو جو دی تو ان لوگوں نے اسے ایسا ڈھویا جیسا گدھا بوجھ ڈھوتا ہے۔ تو آپ کو مثال دی، کیوں گدھا بوجھ ڈھوتا ہے؟ کیا گدھا بوجھ ڈھوتا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں پہلے کہ گدھے کے پیٹھ پر آپ ہیرے جواہرات رکھ دو تو اسے کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ آپ گندگی اس کے پیٹھ پر رکھ دو، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ وہ اچھائی سے آشنا ہوتا ہے نہ برائی سے، اس کا کام ہوتا ہے صرف بوجھ ڈھونا، وزن اٹھا کر چلنا۔ تو اب یہ وزن اٹھا کر چلنے کا کام گویا وہ کر رہا ہے گدھا۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر بیان کی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ یہ ایسی بری مثال جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ ہماری نشانیوں کو جھٹلانے والی قوم کو ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا آفاق میں ہماری نشانیاں ہیں تو تمہاری نفسوں میں ہماری نشانیاں ہیں، تمہاری جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر ہماری نشانیاں تم کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ تو یہ اللہ کی نشانیوں سے بے خبر لوگ ہیں، یاد رکھیے۔ اب عقدہ کھلتا چلتا ہے۔ حکمت ایسی ہے کہ قرآن کو اسی طریقے سے جیسا تورات کو بوجھ ہویا تھا، یہ تو لادنے والے لوگ لگ رہے ہیں،
اللہ نے سوال کیا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے، اس میں کوئی تدبیر نہیں نکالتے، اس میں سے حکمت کیسی ہے دیکھتے نہیں، ہم کیا بولنا چاہتے ہیں کیا معلوم نہیں ہوتا؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ کہ ان کے دلوں کو قفل لگ گئے، ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے، بند ہو گیا ان کا دل؟ تو یاد رکھیں قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہے کوئی اس میں سے تدبیر کو نکالنے والا، اس کے اندر سے نصیحت کو دینے والا، اس کے اندر سے روشنی کو حاصل کرنے والا، اس کے اندر سے ایمان کو لینے والا؟ ارے کیا باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہیں، اللہ کی آیات کا معنی انہیں سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ پرنٹ ہے کتاب۔ ایسے لوگ جہاں اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتے ہیں اور امت کے سامنے بیان کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کوئی اپنے آپ کو بڑا عالم نہ سمجھ جائے، انسان کی شان پہلے سمجھے، ہم انسان ہیں، ہماری شان جانتے ہیں آپ؟ ہر کسی کو ذرا نفس کھدتا ہے کہ ہماری شان کیا ہے، تو وہ سن لے جسے میں بارہا کہتا ہوں، انہو کان ظلوما جہولا، بے شک یہ بڑا ظالم بڑا جاہل نکلا۔ یہ انسان کی شان ہے میرے بھائی، جو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے اس کو لے لے۔ میں تو اپنے آپ پر ظلم کر لینے والا بڑا جاہل ہوں میں۔ یہ بولنے والی ذات وہ علم والی ذات ہے جو ظلمات سے نکالنے والی ذات ہے، جہالت سے نکالنے والی ذات ہے، علم دینے والی ذات ہے۔ وہ اللہ اور بندے کے درمیان کے معاملات کو سمجھنا، اس کا نام حکمت ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کچھ معاملات ہیں اللہ نے رکھا ہے، اسے سمجھنے کا نام حکمت ہے۔ وہ قرآن میں لکھائی کے طور پر کہ ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ وہ معلوم پڑے۔ تو معزز سامعین کرام، جہاں قرآن آیا تو قرآن کے اوپر بھی ان لوگوں نے ایسی باتیں کر دی کہ گویا اس میں کچھ لکھا ہے تو یہ دیکھیں گے، ان کو سمجھ میں آیا تو اٹھا لیں گے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو بولیں گے ہم نہیں مانتے۔ ارے تم تو نہیں ماننے والے، ہم جانتے ہیں، ایمان والا ہر بات کو مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کبھی ایک مچھر کی مثال دوں، ایک مچھر کی مثال دوں یا اس سے بھی کم کی، تو جو ایمان والا ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور جو کافر ہے، انکار کرنے والا، منہ پھیرنے والا، وہ کہتا ہے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ارے اس مثال سے کیا اللہ کا مطلب ہے، کیا ارادہ ہے اس کا؟ کیا یہ مچھر کی مثال دینا کیا بڑا مچھر کی؟ تو اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال یا اس سے کم کی بھی مثال دینے کو اللہ نہیں شرماتا۔ اور ایمان والے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اتنے سالوں کے بعد میں جب سائنس بڑھتی چلی آئی، ہر چیز کا انہوں نے جائزہ لینا شروع کیا، ہر چیز کو انہوں نے ریسرچ کیا، جب دیکھا کہ مچھر کے سر میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کے بندے، اور مچھر کے 3 دل ہیں، اب کیا کریں؟ مچھر میں آپ کو معلوم ہے آپ کا جو خون پیتا ہے وہ کون مچھر ہے؟ جو نر ہے وہ خون نہیں پیتا، اور جو مادہ ہے مچھر کی مادہ وہ آپ کا خون چوس کر جاتی ہے۔
اس کی سونڈ اللہ تعالیٰ نے گویا ہاتھی جیسی لگا دی ہے، وہ اتنی تیز ہے کہ وہ اتنے زور سے چوستا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کے جلد، آپ کی چمڑی کے اندر روشن کر کے آپ کے اندر سے آپ کا خون چوس لے۔ ارے اتنی ساری باتیں تو لوگوں کے سامنے آئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے اس کو سمجھنا بڑا کمال ہے۔ اگر انسان گرا تو ایک مچھر سے بھی کم ہو جائے، اگر اپنی اوقات پر رہا تو صحیح ہے، اپنی اوقات سے نیچے اتر گیا کام۔ الغرض جہاں ایمان اور اسلام کو سمجھنے کی بات میں کر رہا ہوں تو دیکھیں، پہلے ارکان کو آپ لے لیں، اسلام کو سمجھیں۔ اس کے اندر کا ایک رکن روزہ ہے، 5 ستونوں میں کا ایک ستون روزہ ہے۔ ہم نے روزہ پکڑ لیا، نماز چھوڑ دی تو وہ دوسرا رکن آپ کا خراب ہو گیا۔ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کے جو شائق ہوتے ہیں لوگ، شوق ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، تو یہ بہت بڑے درجے کا باعث ہے، بہت ثواب بھی دیا جاتا ہے کہ کوئی رمضان کے اندر کچھ کام کرے۔ ایک کا 10 سمجھیں، ایک کا 100 حصہ سمجھیں۔ ویسے خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے اپنی دل کی بخیلی میں اگر چلا جائے، جسے اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے سے بندے کے سامنے رکھا کہ اس کا دل بڑا مکھی چوس کنجوس بن جاتا ہے، بخیلی کی طرف چلا جاتا ہے انسان کا دل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں بے پناہ سخاوت کرتے، آپ نے سنا ہوگا۔ اب لوگوں کا دل و دماغ کے اندر خرچ کا ماحول بھی لانا بڑا کمال پڑتا، لیکن یہ دلوں کے اوپر بڑی بھاری بات ہے۔ یہ اللہ نے فرما دیا کہ اگر میں تم سے کچھ مانگوں، اگر میں تم سے کچھ سوال کروں تو تمہارے دل بخیل ہو جائیں گے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے۔ اللہ کا دیا ہوا اللہ مانگے تو اللہ کو دینے میں کیا ہے، لیکن بندے کا دل کیسا ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ تمہارے دل بخیل ہو جائیں گے، تمہارے دل خراب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں سامنے رکھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو اس کے اندر خرچ کرنا مال کا، تو پہلے اگر کوئی اللہ کے لیے کچھ خرچ کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں ایک حصہ خرچ کرتا ہے، اسے اللہ نے مثال بیان کی کہ گویا اس نے بیج بویا اور اس میں سے پودا نکل آیا، اس میں 7 بھٹے لگے اور ہر بھٹے میں 100 دانے۔ تو اب یہاں تک کنفرم ہو گیا، آدمی گن سکتا ہے کہ ایک اگر ہم نے 100 روپیہ خرچ کیا، 1000 روپیہ خرچ کیا، یا ایک روٹی ہم نے کسی کو وہ دے دی، ایک اڈلی ہم نے کھلا دی، کہ صرف پیسے ہی لوگوں کا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے۔ پیسہ ہوتا ہے، اللہ کسی کو بھوکا رکھنا چاہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہیرے لے کر کے آدمی بھوکا رہے گا، ہیرے ہاتھ میں ہوں گے، کھانا نہیں۔ یہ مسائل اللہ کے لیے آسان ہیں، ذہن میں رکھیں۔ وقت پر ایک روٹی کی قیمت کوئی نہیں سمجھ سکتا، ایک گلاس پانی کی قیمت نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تو اتنا آسان مسئلہ کر دیا ہے اللہ آج سمجھنے کے لیے کہ آپ آنکھوں سے دیکھو، سمجھو کہ فلسطین میں ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ فلسطین کے لوگوں کو دیکھو، پرکھو۔ 3 مہینے سے 4 مہینے سے لگاتار وہ گویا روزے میں ہیں، دن بھر میں ایک وقت کا کھانا میسر نہیں، اس کے اوپر سے موت سر کے اوپر کھڑی ہے۔ ہم آزما رہے ہیں فلسطین والوں کو، دیکھو دھوپ میں ہیں، پیاس میں ہیں، چھت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، آرام نہیں ہے، اوڑھنا نہیں ہے، ٹھنڈ میں، دھوپ میں، بارش میں، ہر حال میں ان کو گزارنا ہے۔ اور اس کے اوپر سے ہم نے ظالم کو گیا لگا دیا ہے کہ وہ پیچھے دوڑاتا رہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ آپ نے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دیکھنے کو کیا کہا؟
تمہارا دیکھنا کوئی دیکھنا ہے؟ تمہارا دیکھنا کچھ دیکھنا، اندھا دیکھنا تمہارا. کیا دیکھا تم نے؟ اگر کوئی دیکھ لے تو اس کا ضمیر زندہ ہو جائے، اس کا دل جاگ جائے کہ اللہ میرے اوپر اگر یہ حالت آئی تو میں کروں کیا. اور مسلمان کا حق مسلمان کو سمجھ میں نہیں آیا. وہ فلسطین والے اسلام کی وہ نسبت ہے، وہ تعلق ہے. ارے اللہ کے بندے، آپ سمجھ ہی نہیں سکو گے. آسمانوں پر تعلق. اچھا، ایک اور مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں تاکہ آرام سے آپ کو سمجھ میں پاتا. روزہ آپ رکھتے ہیں، سمندر کی مچھلی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کیا آپ افطاری کریں تو سمندر کی مچھلی آپ کے لیے دعا کرے؟ کیا ہے؟ کیا آپ کے رشتہ دار ہے مچھلی؟ کیا نسبت ہے؟ یاد رکھیں، آسمان پر فرشتے تعلق پیدا کرتے ہیں آپ سے اگر آپ روزدار ہیں. ارے وہ فرشتے کیا، جس نے تم کو پیدا کیا وہ ذات تم سے بے پناہ محبت کرنے لگتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بات بتا دی، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے ایک قسم کی بو جو نکلتی ہے پیاس کی سبب سے، اس کا سینہ جو پک جاتا ہے، اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے جو لوگوں کو مکروہ ہوتی ہے، وہ اللہ کو مشک و زعفران و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے. وہ خوشبو ہے. یاد رکھیے، اب فلسطین کے جو معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں بھوکے اور پیاس میں لوگ جو رمضان مبارک کو گزار رہے ہیں، ہماری طرح آرام سے بیٹھے ہیں کیا؟ اگر یہاں پر کچھ ہو جائے تو تب دیکھنا ہائے ہائے ہم کرنا ہمارا. اس وقت تک ہمیں سمجھ میں بات نہیں آئی. ہم تو ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا جانور فوراً اس کی طرف توجہ کرتا ہے کہ میرے ہم جنس کو کیا ہو گیا، اس کو کیا تکلیف پہنچ گئی. وہ غور سے دیکھتا ہے اور اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن انسان تو جانور سے بھی گرا ہوا ہو گیا، اس کا ضمیر مر گیا ہے، اس کا دل مردہ ہو گیا ہے، اس کے احساسات مر گئے ہیں، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ جس روز تم کو باہر نکالے گا، تم کو اپنی خبروں میں سے اکٹھا کرے گا، ٹڈیوں کی طرح تم خبروں میں سے نکلو گے، ٹڈیوں کی طرح. اس دن جس دن تمہارے جسم پر ایک کرتا نہیں ہوگا، سورج کو سوانے سے کہ بلندی پر ہم کھڑا کر دیں گے، تم کو دکھائیں گے کیا ہے ہم، کیا ہم تم کو سکھلانا چاہتے تھے، کیا ہمارا دین تھا. دیکھیے بات سمجھنے والی ہے. صرف روزے کا ایک پہلو دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے. کیا روزہ رکھ لیا؟ روزہ آنکھ کا، کان کا، منہ کا، ہاتھ کا، پیر کا، یہ سب مل کر کے ایک دل کا ہے. روزہ اس وجہ سے قرار دیا گیا، لوگ تو یہ خیال کر لیں کہ میں زبان سے کھا لوں پی لوں، دل سے روزہ رکھ لوں تو صحیح ہے. ارے جھوٹ بولتا ہے. ذہن میں رکھے، دل کا روزہ کا کیا مطلب میں آپ کو آج رکھتا ہوں، کیونکہ لوگ جہاں سنتے ہیں تو بڑا کڑوا لگ جاتا ہے ان کو. یہ سچ ہے. دل کا روزہ کا مطلب ہے دل کی نیت روزہ ہے. انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. روزہ اس وقت اچھا ہے جب آپ کی دل کی نیت اچھی ہے. آپ خالص اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو یہ نیت جیسے دل میں اترتی ہے تو یہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. قربانی کا بھی یہی مسئلہ ہے، نماز کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ دل سے اگر آپ اس کو خالص کر کے اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں. اب ادا کرنے کا طریقہ، وگرنہ تو مثال ایسی ہو جائے گی کہ لوگ جیسا بہت زیادہ کیا کہیں کن ذہن لوگ جو ہیں ان کے فیصلے سامنے رکھنے پڑتے ہیں. اللہ حفاظت کرے. یہ تو دانائی کا کلام ہے اللہ کی طرف سے جو آیا، وہ حکمت والا، علم رکھنے والوں کو بیدار کرنے والا، ہوشیار کرنے والا، باخبر کرنے والا کلام اللہ کا آیا ہے. یہ کن دماغ جو ہوتے ہیں ان کو بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی. تو چلیں کہ میں قرآن سے اگر کوئی چاہے تو میں اس کو ثابت کر دوں کہ کن دماغ کیسا ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے.
ہم تو ہماری زبان میں موٹی موٹی مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کیا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو کن ذہن ہوتے ہیں ان کے ذہن کے سامنے ایک نقشہ آتا ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے دل سے روزہ رکھ لیا، ہم نے دل سے نماز پڑھ لی، ہم نے دل سے یہ کر لیا، ہم نے ارے اللہ کے بندے، دل سے کرنے کا مطلب تو پہلے جان لے۔ دل سے نماز پڑھنے کا مطلب ہے دل کے اندر اخلاص تیرے آ جائے، تیری نیت خالص اللہ کے لیے ہو، اور اسے ادا کرنے کا طریقہ کیا؟ تو اللہ نے تجھے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، جسم اتنا بڑا یہ اس لیے ادا کیا ہے جس کو تو پالنے کے لیے کیا کیا لپیٹتا ہے اس جسم کے لیے۔ تو یہ جسم بیکار نہیں جانا، اس جسم کو ارکان میں لا۔ مسجد کے اندر اکٹھا ہو، ہاتھ اٹھا، ہاتھ باندھ، رکوع کر، پھر سجدہ، ناک اور پیشانی زمین کو لگا کر کے ظاہر کر کے میں تیرا ہوں۔ نماز تو دل ہی کی حالت کا نام ہے۔ اب تو ایسا ہو جائے گا کہ تو ارکان نہیں ادا کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ارکان تو ادا نہیں کرے گا تو وہ تو محض تیرے خیالات رہ جائیں گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں کہاں کر رہا ہے؟ کر کے دکھا، عمل کے میدان میں بھی آ۔ تو یہ عمل کا میدان ہے، یاد رکھیے گا۔ تو روزہ بھی دل ہی کی حالت ہے۔ اللہ نے روزے کا جو حکم دیا اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ ابھی ایمان کو کھولنا، احسان کو کھولنا بڑا کمال ہے۔ یہ اسلام والے بہت جھگڑا کرتے ہیں کیونکہ حالت ایمان سے بے خبر ہیں۔ سند جس کو ہونی ہے، جس کو پروف چاہیے، وہ اسلام والا ہے، اور جو بغیر سند کے اللہ کو مان جاتا ہے وہ مومن ہے، ایمان والا، اسے پروف کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور اس کے اوپر ایک درجہ ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو بلا لیتا تو میرا میں تیرا۔ یہ 3 درجے ہیں دین کے۔ لیکن لوگ ہیں کہ اسلام کو ایک طرف لے کر کے اسلام کے اندر جھگڑا کرتے 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 قیامت قریب آ گئی ہے۔ نہ جانے کب اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹ اٹھائے گا، کب اس زمین کو لپیٹ دے گا، کب آسمان کو پھاڑ دے گا، نہیں جانتا بندہ۔ اب ایسے وقت پر بھی یہ آج تک جھگڑے کر رہے ہیں کہ انگلی ایسا ہلانا، پیر ویسا ہلانا، سر ایسا ہلانا، یہ ویسا کرنا، یہ ایسا کرنا، یہ ایسا ہے، یہ ارکان، یہ ارکان کے اوپر ہی رہتے ہیں، ان کا دل خراب۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دی ہے پاک درخت کی، پاکیزہ درخت، مضبوط درخت، جس کی جڑیں ساتوں زمین کے نیچے اور اس کی شاخیں ساتوں آسمانوں کے اوپر، اور ہمیشہ پھل دینے والا۔ ارے جو طبیعت سے اچھا ہوتا ہے، لہلہاتا ہوا رہتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ جس کی جڑ کھوکھلی ہو یا شاخیں کاٹ دی جائیں یا جس کے اندر کم ہو، جو پھل نہ دے، کیا وہ اس کے اندر آئے گا؟ ارے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ بہت بڑا درخت ہے، کبھی دیکھا آپ نے اس کو؟ تو اب یہ علماء سے بحث و مباحثے کیا کرتے کہ لوگوں کے ذہنوں میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایسے ڈال دیے جو مکروہ ہیں، اور یہ بدعات، انہوں نے دین کے اندر نئی بات انہوں نے نکالی ہے، اور لوگوں سے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، فاتحہ کرو تو بدعت ہے، عود بتی جلاؤ تو بدعت ہے، کھانا سامنے رکھ لو تو بدعت ہے، مزار کو جاؤ تو بدعت ہے، پھول چڑھاؤ تو بدعت ہے، ارے تم اٹھتے ہو تو بدعت ہے، تم سوتے ہو تو بدعت ہے، تم بیت الخلا جاتے ہو وہ بدعت ہے۔ کہاں جانا بیت الخلا کو جانتے ہو؟ حضور نے کبھی آپ جیسے بیت الخلا میں کبھی آپ نے ضرورت آپ کی پوری کی؟ اب دیکھیے مسائل کیسے لے کر کے آ رہے ہیں۔ تراویح میں 8 رکعت کے 20 رکعت، اس کا جھگڑا۔ ارے اللہ کے بندے، اگر کوئی کہہ لے الفاتحہ کہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے تو وہ فوراً فتویٰ دیتا ہے کہ یہ بدعت ہے، دین میں نئی بات اس سے پیدا کی ہے،
اور اس پر حدیث یہ رکھتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر ایک بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو پہلے اپنی پیشانی پر وہ لگا لے کہ تیرے اندر کتنی بدعات ہیں، تو بے خبر ہے۔ اے سی میں رہنا کہاں ہے؟ حضور نے کبھی اے سی اختیار کی؟ آپ نے کبھی کار کے اندر سواری کی تھی؟ ارے تو دین میں نہیں بات تو پیدا کر رہا ہے۔ اب ہم اتنی بدعات تجھ کو دکھائیں گے کہ تو بدعت، جس چیز کو تو بدعت کہتا ہے وہ تیرے ذہن سے اٹھ جائے گی۔ تو کیا گنتی کے بدعات ہم کو ظاہر کرتا ہے؟ تیرا پیدا ہونا بدعت ہے، تیرا مرنا بدعت۔ تو یہ علماء نے ایسے زہر بولے ہیں سیدھے سادے مسلمانوں کو، ایک جماعت کا دوسرے جماعت کو سلام نہیں کرتا، اکڑ کے جاتا ہے، یوں کر کے جاتا ہے، وہ ایسا بولتا ہے، وہ ویسا بولتا ہے۔ میں نے قرآن سے ثابت کی ہے یہ کی جماعت حق کی ہے، وہ ہے اللہ کی جماعت۔ باقی ہزار پرچم تم لہراؤ، کچھ بھی کام دینے کے نہیں۔ تمہارے پاس کوئی سند ہے تمہاری جماعت کا؟ کوئی کہتا میں تبلیغ کا ہوں، کوئی کہتا میں توحید کا ہوں، کوئی کہتا میں اہل قرآن ہوں، کوئی کہتا میں اہل حدیث ہوں، کوئی کہتا کہ میں سنی جماعت کا ہوں۔ تم ہزار جماعتوں میں جاؤ، تمہارے پاس کچھ سند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سند دے رکھی ہے جس کے اوپر ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، بے شک وہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت سے بڑھ کر کون سی جماعت کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟ یہ اللہ نے قرآن کے اندر لگا دیا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کی جماعت میں آ، تو اللہ کی جماعت سے بے خبر ہے۔ اگر تو اللہ کی جماعت میں ہوگا تو تیرے اوپر قرآن کھلتا ہے، حکمت تجھ کو سمجھ میں آتی ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کچھ تجھے سمجھ میں آئے گا۔ تو وہ جماعت سے دور ان کو دوڑتا ہے۔ تو یاد رکھنا، من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا۔ یہی جماعت کا اصل بیس ہے۔ جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، یہ سب سے بڑی بات ہے وہ جماعت کی، اس کی بنیاد ہے۔ جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ کسی کا ہو کر کے فائدہ کیا ہے؟ کن للہ وَإِلَّا فَلَا تَكُن، ہوا تو اللہ کا ہو وگرنہ کچھ بھی نہ بن۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کی جماعت ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے مقام کرتا ہے۔ قرآن کے اندر تذکرے ہیں، ان کے روزے کو، ان کی نماز کو، ان کی زکوٰۃ کو آپ کیا پہچانو گی؟ آپ کے سامنے جو ارکان دیے گئے ہیں، اس ارکان ہی کا آپ نے فالودہ کر دیا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ اور خیال کرتے ہو کہ یہاں سے جا کر کے بچ جاؤ گے۔ نماز کے بارے میں سوال ہے ہر کسی سے، خبردار رہنا۔ یہ روزے کے بارے میں سوال ہے، آپ کی زکوٰۃ کا سوال ہے، حج وسعت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا تو اس پر بھی سوال ہے۔ رمضان کے روزے حکم فرمایا اللہ نے، آپ نے نہیں رکھے تو سوال ہے۔ لیکن ان پانچوں جو باتوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اس لیے کہ آپ کے دل کو پاک کرے، تقویٰ۔ روزہ رکھو دل پاک ہو، روزہ رکھو، نماز پڑھو دل پاک ہو۔ اب یہ دل کی پاکی کا مسئلہ ہے تاکہ اس کے اندر پاکیزہ دل کے اندر اللہ ایمان کو داخل کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ دین کو سمجھنے کے لیے دیکھیے لوگوں کے اندر اس دور میں جبکہ ہزاروں تفاسیر ہیں، ہزاروں کتابیں ان کے سامنے آ گئی ہیں، کئی قسم کا فہم ان کو پیش کیا گیا ہے، ادھر سے دلائل نکالیں ادھر سے دلائل نکالیں، یہ سب کے اوپر اور کیا کہ وہ سائنس کھل رہی ہے لوگوں کے سامنے۔ دیکھو آسمان میں ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے اللہ کی آیت سچی، جیسا اللہ نے بیان کیا قرآن میں ویسا ہی ہو رہا ہے۔ کیا نہیں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم دکھا کے رکھیں گے ہماری نشانیاں آسمانوں میں بھی اور تمہارے جانوں میں بھی۔
تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے جو کہا یہ برحق ہے، یہی حق ہے، تب تک تمہارے اوپر عقدہ نہیں کھولتے، ہم بند نہیں کریں گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے عقدے کو، تو حکمت کو لو۔ سب سے پہلے کالے دلوں کو پاک کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تکبر، فخر، حسد، یہ جو بڑائیاں بتائی گئی ہیں، اس سے پہلے پاک کرو اپنے دل کو، تاکہ دل تمہارا آئینہ ہو۔ اللہ پاکیزہ دلوں کو پسند کرتا ہے، اور پاک دل میں پاک ذات اترتی ہے۔ جس کا دل گندا ہے وہ عبادت کا لائق نہیں ہے۔ اللہ عبادت کے قابل ذات ہے، اور بندہ وہ بندہ عبادت کے لائق ہے جو عبادت کر سکتا ہے، جس کا دل پاک ہو۔ جس کا دل گندا ہو اس کی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، وقت کی قلت ہوتی ہے، انشاءاللہ اگر اللہ تعالی حیات بخشے تو اس روزے کو اور بھی مزید کھولوں آپ لوگوں کے سامنے، کہ روزہ آپ کے دل و دماغ کے اندر گھومنے والی نیت، یا یہ جو ٹکراؤ ہے اس کا نام میں روزے سے ہوں تو آپ کا روزہ گیا۔ اللہ کے لیے ہر کوئی روزہ رکھتا ہے، اس میں فخر تکبر کیا ہے؟ حلال رزق سے روزہ کھولو۔ یہ جہاں مساجد کی یہ جو گنجیاں پیتے ہیں لوگ آج، تو میں منع کرتا ہوں کہ ایسے لوگ کیوں اپنا روزہ رکھ کر کے اپنا روزے کو خراب کرتے ہو حلال کے پیسے سے۔ اگر پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے پاک کیا ہے پانی کو، ایک گلاس پانی سے یہ دے کر کے اللہ کا نام بول کر کے روزے کو افطار کرو، بولو کہ اللہ میرے روزے کو تم قبول کر اور مجھے حلال رزق دے یا اللہ۔ یہ دعائیں کرو رمضان میں۔ یہاں پر تو ہمارے اندر کوئی تمیز باقی نہیں رہی، حلال و حرام کی تمیز نہیں رہی۔ دن بھر روزہ رکھا، شام کو ہم نے اپنے روزے کو خراب کر دیا۔ اللہ کے لیے تو روزہ رکھا بھائی، بچہ اپنے آپ سے برائیوں سے بچا، نماز پڑھی، اللہ کو راضی کرنے کا کام کیا، سب کیا، لیکن شام کو اس نے جو افطاری کی اس سے روزہ ضائع ہو گیا تو کیا فائدہ؟ ایسا ہے کہ دودھ اس نے کھولایا ہو، اب وہ دودھ کو اس نے دہی بنانی تھی، بلکہ اس نے تو ایسا خراب حصہ ڈال دیا کہ دودھ پھٹ گیا، خراب ہو گیا، سڑ گیا۔ یہ تو زہر ہے۔ آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہو تو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ہاتھ میں دیا ہے کھجور سے، جو آپ کی محنت کی کمائی سے ہے، اس سے روزہ افطار کر دو۔ لالچ نہ رکھو ان گنجیوں کا۔ بعض لوگوں کی جو ایسی بیماری ہے کہ کہتے ہیں زبان سے کہ بغیر گنجی کے رمضان کیا ہے؟ یہ انسان ہے؟ رمضان کی اہمیت گنجی کے برابر مانتا ہے؟ اللہ توفیق دے، دین کا فہم دے۔ پہلے دلوں کو پاک صاف کرنے کی ان سیکلوں کو پکڑیں کہ بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ ملم یعقر کبیرنا فلیس منا، کون ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور چھوٹوں کے ساتھ نرمی، ان کے ساتھ محبت، شفقت کا سلوک کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم صغیرنا فلیس منا، کون ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ تو ان باتوں کو رمضان میں پکڑ دو۔ 20 دن ہو گئے، 10 دن تو ختم ہو گئے، اور ایک دہا دوسرا شروع ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد بات کرتے رہیں گے، رمضان چلا جائے گا۔ اس میں اللہ مل جاتا ہے، اللہ کو راضی کر لیا جاتا ہے، اللہ کی محبت مل جاتی ہے، اللہ کا پیار مل جانا۔ یہ سب کام 20 دن اور باقی رہ گئے، اس کے اندر کر لو میرے بھائی، پھر کہاں جاؤ گے؟ کون دے گا؟ اللہ دین کا فہم دے ہم سب کو۔ تو انشاءاللہ مزید تفصیلات اگلی صحبت میں پیش کرنے کی کوشش کروں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس کے کلام کے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پایا محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہماری گناہوں کبائر اور صغائر کو معاف فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ اس رمضان کی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم تمام کو اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور اللہ کے نیک بندوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک قدیر بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔